کرم برستا رہے۔ میں خدا ان کا خادم خالد مسیح آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم خدا تعالیٰ کے اس بڑے منصوبے کا بیان سنیں گے اور بیان آپ کو حیران کر دے گا۔ خدا تعالیٰ کی ذات پاک نے ایک منصوبہ بنایا جو اس کی ذات پاک کا رحم، ترس اور فضل گزار کرتا ہے۔ سب سے بڑھ کر خدا تعالیٰ کی ذات پاک نے جب باپ آدم کو بنایا تو اسے اپنی قربت میں رکھا، اسے منع کیا کہ جو ذمہ داری دی وہ یہ تھی کہ باغ میں رہے اور باغ کی گلہ بانی کرے، اس کی نگہبانی کرے اور ہر درخت کا پھل بے روٹو کھا سکتا ہے، لیکن ایک درخت جو نیک و بد کی پہچان کا ہے اسے نہ کھانا، کیونکہ جس روز تو نے کھایا تو مرا۔ لیکن ماں ہوا کو جب بنایا تو یقیناً باپ آدم نے اسے بھی بتایا کہ اس درخت کا پھل ہم نے نہیں کھانا، یہ خداوند نے حکم دیا ہے اور رب ذوالجلال کا یہ ایک زبردست حکم ہے، ممانت ہے، اسے نہیں کھانا۔ لیکن خدا تعالیٰ کی ذات پاک اس بات سے واقف تھی کہ ایک دن بزرگ آدم، باپ آدم گناہ میں گر جائے گا۔ یقیناً وہ ماں ہوا کی بدولت ہی وہ گناہ ہوا، لیکن کہیں بھی یہ نہیں لکھا کہ اس نے اس بات کے لیے انکار کیا ہو، پھل نہ کھایا ہو، لیکن دونوں نے پھل کھایا اور دونوں گنہگار ہو گئے اور باغ عدن سے باہر نکال دیے گئے۔ اب شروع ہوتا ہے ان کا دکھ یا درد کا دور۔ 124 سالہ پاکیزگی کا دور تھا، معصومیت کا دور تھا اور گناہ سے مبرہ دور تھا، اور یقیناً وہ خوشحالی میں تھے، سنگت، رفاقت اور اہم ترین ملاقات کیا کرتے تھے، اس کی حضوری میں رہا کرتے تھے۔ جب باغ عدن سے باہر نکلے تو باغ عدن میں جب گناہ ہو گیا تو انہیں فوری طور پر باغ عدن سے برخاست کر دیا گیا، اور انہیں اس بات کے لیے کہ یہ اپنا ہاتھ بڑھا کر حیات کے درخت میں سے بھی نہ کھائیں، شعلہ زن تلوار کا پہرے لگا دیا۔ خدا تعالیٰ کی ذات پاک یہ چاہتی تھی کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ اپنے اس انسان کو جس سے حد سے زیادہ وہ پیار کرتا ہے، جس نے تباہی کا راستہ چنا، بدحالی کا، ہلاکت کا راستہ چنا، اس سے وہ ایک دن واپس لے کر آئے گا۔ اور سب سے بڑھ کر یہ برکت پہلے مل چکی تھی کہ پھلو بڑھو اور زمین کو معمور و محکوم کرو۔ نسلیں بیت بنتی جاتی ہیں، آبادی بڑھتی جاتی ہے، اور اسی آبادی میں یعنی باپ ابراہم نوح کے بیٹوں سم سے پیدا ہوتا ہے، اور باپ خدا باپ اپنے بندہ ابراہیم علیہ السلام سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ میں تیری نسل کو برکت دوں گا، میں اسے برومند کروں گا، میں اسے سرفرازی بخشوں گا، اور زمین کے سب قبیلے تیری اولاد کے وسیلے سے برکت حاصل کریں گے۔ اور یہ ایک چراغ تھا، ایک قوم تھی جسے خدا تعالیٰ نے چنا اور ان کو اپنا الہام دیا، اور جتنے بھی الہام لکھنے والے، الہام کو محفوظ کرنے والے اور نبی تھے، وہ صرف اور صرف بزرگ باپ ابراہم اور باپ اسحاق اور باپ یعقوب کے نسلوں میں سے آئے، اور کسی اور نسل سے کوئی بھی نبی برپا نہ ہوا۔ خدا تعالیٰ کی ذات پاک یہ چاہتی تھی کہ یہ میرے عہد کو، عہود کو، اور جتنے بھی اس کی ذات پاک نے وعدہ کیے تھے کہ وہ ایک دن مسیحا آئے گا، وہ اپنا منجی بھیجے گا اور دنیا اس کے وسیلے سے برکت حاصل کرے گی۔ آج کے دنوں میں ہم کرسمس سیزن سے گزر رہے ہیں۔ یہ ایک دن کا نہیں بلکہ ایک مہینے کا جشن ہوتا ہے۔ دنیا میں مختلف ممالک میں، دنیا کے مختلف قوموں، قبیلوں، امتوں میں، گروہوں میں یہ کرسمس کا سیزن منایا جاتا ہے،
وہ اس بات کو یاد کیا جاتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے بزرگ ابراہیم سے کہا تھا کہ تیری نسل کے وسیلے سے قومیں برکت حاصل کریں گی، دنیا کے قبیلے برکت حاصل کریں گے۔ اور وہ برکت آج اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو آپ مسیحا کو قبول کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کا کلمۃ اللہ، مسیحا، اس کے منہ سے نکلا ہوا وہ کلام ہے جو بہت دیر پہلے جب ہر چیز بنائی گئی اس سے پہلے وہ اس کے یعنی خدا تعالیٰ کے ساتھ تھا۔ اسی کلام نے تجسم لیا تھا اور وہ خدا اپنے کلام کو بھیجتا ہے تاکہ انسانوں کے نجات، بحالی اور رہائی کا بندوبست کرے، اور وہ اس نے کیا۔ خدا تعالیٰ نے آپ کو آزادی بخشی، رہائی بخشی، کیونکہ آپ کا نجات دہندہ اس دنیا میں آتا ہے، انسان بن کر انسان کا فدیہ دیتا ہے اور آپ کو، مجھے اور دنیا، قوموں، قبیلوں، امتوں کو آزاد کرتا ہے۔